جانشین نصیر ملت، وارث علوم مہریہ و نصیریہ، حضور قبلہ عالم پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی قادری چشتی نظامی سجادہ نشین آستانہ عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف، آپ برطانیہ سے خطاب فرما رہے ہیں۔ آواز کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہاں پر آپ کو میاں صاحب آواز آ رہی ہے؟ آواز کنفرم کر دیں کہ آپ کو آواز نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ اٹھ حریف دیں طلوع مہر کے لمحات دیکھ، اٹھ حریف دیں طلوع مہر کے لمحات دیکھ، خاک میں ملتا ہوا اپنا غرور ذات دیکھ، اٹھ حریف دیں طلوع مہر کے لمحات دیکھ، خاک میں ملتا ہوا اپنا غرور ذات دیکھ، سوچ اپنے کر و فر کو اور اپنی مات دیکھ، سوچ اپنے کر و فر کو، ڈاکٹر صاحب سوچ اپنے کر و فر کو اور اپنی مات دیکھ، چھا رہی ہے تیرے رخ پر دن میں کیسے رات دیکھ، چھا رہی ہے تیرے رخ پر دن میں کیسے رات دیکھ، لشکر تخریب محصور حصار امن ہے، لشکر تخریب محصور حصار امن ہے، عام ہونے کو جہاں میں اقتدار امن ہے، عام ہونے کو جہاں میں اقتدار امن ہے۔ یہ ابتدائی اشعار تھے۔ آج دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف میں یہ تقریب پروقار شان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام نامی سے موسوم ہے، اور اس تقریب کے انعقاد کا مقصد، اس تقریب کی غرض و غایت کچھ گزارشات امت مسلمہ کے سماعتوں کی نظر کرنا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے، غالباً اس سال کے بہت اوائل میں، جنوری فروری میں، ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب نے اپنی ایک تقریر میں حضور مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ایک گفتگو میں کچھ جملے ادا کیے۔ ان جملوں پر علماء نے علمی گرفت بھی کی، ان جملوں کا علمی محاسبہ بھی کیا گیا، لیکن خانقاہ میں بیٹھے صوفی قدوں میں بیٹھے صوفیاء یا ان کی اولادوں کا بھی یہ طرہ امتیاز رہا ہے کہ جب بھی ایسی کوئی بات منظر عوام پر آئے تو وہ بھی اپنے حد تک اس کوشش میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ میں نے اتنا عرصہ خاموشی سے گزارا صرف اس لیے ہے کہ دیکھیں، ہو سکتا ہے شاید اللہ تبارک و تعالی ڈاکٹر صاحب کو توبہ یا رجوع کی توفیق ارزانی فرما دیں، لیکن اب جب کہ کوئی صورت ان کے توبہ کرنے کی یا رجوع کی سامنے نہیں نظر آ رہی، تو میں نے سوچا
کہ اب انہیں آخری بار میں بھی یہ گزارش کروں کہ ڈاکٹر صاحب زندگی آخر زندگی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اور جس زندگی نے ہمیشہ رہنا ہے اس زندگی میں آپ نے اپنے نبی کو کیا منہ دکھانا ہے، مخدومہ کائنات کے سامنے کس منہ سے جانا ہے. آپ اس امر پر، اس معاملے پر پھر بھی غور کر لیں. اور آج بھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اس تمام معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے توبہ اور رجوع کا اعلان فرما دیں، یہ آپ کی عاقبت کے لیے بہتر رہے گا. کچھ عرصہ پہلے جب آپ نے محبت اہل بیت سیمینار کیا ایوان اقبال میں، اور اس سیمینار میں آپ نے کفر ابو طالب کو جس انداز میں بیان کیا، یہ بھی اپنی مثال آپ تھا. اتنے شتومت سے پہلے کسی عالم دین نے کفر ابو طالب پر کوئی خطاب ایسے انداز میں نہیں کیا تھا. اس سیمینار کا عنوان تھا محبت اہل بیت، اور بات ہو رہی تھی اہل بیت اطہار کے جد اعلیٰ کے کفر پر. یہ کیسی محبت تھی؟ آپ ذرا یہ بھی ہمیں سمجھا دیں کہ یہ کس انداز کی محبت تھی کہ آپ سادات کے جد اعلیٰ کو کافر ثابت کر رہے تھے، اور اس سیمینار کا عنوان تھا محبت اہل بیت. جس وقت آپ یہ سیمینار آپ نے کیا تو اس وقت بھام تو میں گیا تھا کہ دراصل آپ کا نشانہ کوئی اور ہے. آپ نشانہ جہاں لگانا چاہ رہے ہیں یہ اس کا پیش خیمہ ہے، لیکن میں اس طرف اپنا ذہن لے جانا نہیں چاہ رہا تھا. میں سمجھتا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے میری سوچ غلط ہو، میرا انداز فکر غلط ہو، شاید آپ یہ جسارت نہ کریں. لیکن جو ڈر مجھے تھا ہوا وہی کچھ. کیوں؟ کہیں پہ نگاہیں، کہیں پہ نشانہ. نگاہیں آپ کی کہیں تھیں، نشانہ کہیں تھا. آپ بات کر رہے تھے کفر ابو طالب پر، اور دراصل آپ منہ کھولنا چاہ رہے تھے مخدومہ کائنات پر. آپ کا وہ یہ روایت بھی آپ سے ہی شروع ہوئی، اور آئندہ تا قیام قیامت یہ صحرا آپ کے سر پہ ہی سجے گا کہ حضرت سیدہ مخدومہ کائنات کو خطا کار کہنے والا خطا کار کون تھا؟ ڈاکٹر اشرف جلالی. اگر آپ یہ فرما دیتے کہ مخدومہ کائنات کو جب میں غلط کہہ رہا تھا اس وقت میں خطا پر تھا، اس وقت میں خطا پر تھا، تو یہ جملہ آپ کی سنیت بھی بچا جاتا، آپ کا ایمان بھی بچا جاتا. لیکن آپ نے یہ جملہ نہیں بولا. آپ نے یہ جملہ نہیں بولا. آپ نے جملہ بولا کیا؟ آپ نے جملہ بولا یہ کہ وہ جس وقت مطالبہ کر رہی تھیں اس وقت وہ خطا پر تھیں. آپ نے کیا جملہ بولا؟ آپ سوچیں. آپ اپنے ارد گرد، اپنے حواریوں میں، آپ اپنے گروہ، اپنے جتھوں میں بیٹھ کر باتیں کر لیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں آپ کنہیں خوش کر رہے ہیں، آپ کن کی خوشی میں لگے ہوئے ہیں. آپ یہ غور کر لیں. آپ 2 ٹکے کے مولویوں کو یا اپنے یہ چیلوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آپ کو رسول اللہ کی ایذا کی خبر نہیں کہ اس جملے سے رسول اللہ کی اذیت وابستہ ہے. آپ نے کس دریدہ دہانی کا ثبوت دیا اور کس انداز میں آپ نے یہ جملہ بولا. آپ کو غیرت کرنی چاہیے تھی. اگر غیرت ہوتی تو غیرت کرتے آپ. یہ میرا انداز نہیں ہے. میں نے اپنے تمام تعلق والوں کو بھی کہا ہے کہ آپ اپنے خطابات میں اچھے انداز میں گفتگو کریں.
کوئی گالم گلوچ کا ماحول نہیں ہونا چاہیے. یہ گالم گلوچ کا ماحول تو آپ نے دیا ہے، آپ جیسے شعلہ نوا خطیبوں نے دیا ہے. وقتی طور پہ ہاؤ ہو کرا لینا، نعرے مروا لینا، یہ آپ کی جبلت ہے، آپ کی فطرت ہے. اگر یہ انداز آپ نہ اپناتے، یہ شعلہ نوائی کا انداز آپ نہ اپناتے، آج جو فکرے آپ پر کسے جا رہے ہیں یہی فکرے کسی اور انداز میں آپ پہلے پچھلوں پر کس چکے ہیں. یہ صدائے باز گشت ہے. آج جس مقام پر آپ کھڑے ہیں اس مقام پر آپ نے پہنچنا تھا، کیونکہ کفر ابو طالب آپ کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا. کفر ابو طالب کا توق لعنت کا توق، اس عنوان کا جو لعنت کا توق ہے، اس نے آپ کو اس مقام پر لانا تھا اور آپ اس مقام پر آ چکے. لیکن میں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں آپ کے لیے، چاہے آپ مجھے ہر گالی سے نوازیں، جو گالی دینا چاہتے ہیں آپ کے چیلے، آپ کے یہ تمام جو ارد گرد والے ہیں جو گالی دینا چاہیں دیں. میں اپنا دامن اس طرح کر کے بیٹھا ہوں کیونکہ میں اسے مخدومہ کائنات آپ گالی دیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں گالیاں سننے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. مجھے اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں. میری عزت ہے کیا؟ میری عزت مخدومہ کائنات کے سامنے کسی حیثیت کی حامل نہیں ہے. میرے آباء و اجداد کی عزت کچھ نہیں ہے. جو ہماری عزتیں ہیں مخدومہ کائنات کے تصدق سے ہیں، ان کے وسیلے سے ہیں. اس لیے آپ گالیاں دیں، آپ کے حواری، آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے جو گالیاں دینا چاہیں، میرا دامن پھیلا ہوا ہے، آپ دیتے جائیں، میں سمیٹتا جاؤں گا. لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ میرا دامن آپ کی گالیوں سے بھی خالی نہیں رہے گا، لیکن جناب فاطمہ الزہرا کی خیرات سے بھی خالی نہیں رہے گا. مجھے جتنی گالیاں دیں گے اتنی ہی وافر مقدار میں خیرات میں مخدومہ کائنات سے پاؤں گا. میرا یہ عقیدہ ہے. اس لیے آپ کھل کر گالیاں دیں، کھل کر گالیاں دیں، کھل کر گالیاں دیں. میں تیار ہوں گالیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، سامنے کرنے کے لیے. میں وہ نہیں کہ جو گالیوں کے ڈر سے چھپ جاؤں گا. میں یہ گالیاں جس کی وجہ سے سن رہا ہوں، جس کی وجہ سے سنوں گا، اس کا اجر میں اسی سے پاؤں گا. کیا کہنے جی، کیا کہنے حضور، کیا. اور آپ نے سیدہ زاہدہ عابدہ طاہرہ راضیہ مردیہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے میرے پیر سید مہر علی شاہ صاحب گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی جس عبارت کا حوالہ دیا ہے، آپ کچھ سوچ لیتے، کچھ شرم کر لیتے کہ کیا اس عبارت کا مدلول کیا، کیا اس عبارت کا مدلول یا اس عبارت کی مراد وہی تھی؟ اس عبارت سے کوئی بے مراد ہی وہ مراد حاصل کر سکتا ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت ایسی بے مرادی والی مراد اخذ کرے اس عبارت سے، یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جناب یہ کوئی بے مراد یہ مراد لے سکتا ہے، کوئی نامراد یہ مراد لے گا، جیسا کہ آپ نے مراد لی. آپ نامراد ہوئے، آپ بے مراد ہیں. میرے جد اعلیٰ بری ذمہ ہیں. میرے والد گرامی کا کلپ جو آپ کے چاہنے والوں نے ایک جگہ پہ سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے اسے اپنے ساتھ لگایا ہے کہ جناب یہ دیکھیں، یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی جانشین اور پیر مہر علی شاہ صاحب کی آواز سید نصیر الدین نصیر گیلانی، یہ جناب دیکھیں یہ کیا فرما رہے ہیں. آپ نے میرے جد اعلیٰ اور میرے والد گرامی کو اپنے فاسد عقائد کے حوالے سے یوز کیا ہے. کبھی اپنے تقاریر میں کسی اور انداز میں کسی جگہ ان دو حضرات کا آپ نے حوالہ دیا؟ آپ یہ بتائیں. اپنے فاسد عقائد کو ثابت کرنے کے لیے تو ان دو حضرات کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، جبکہ آپ مولوی احمد رضا خان صاحب مرحوم کا حوالہ دیتے جن سے آپ کی کوئی نسبت بھی بنتی ہے، آپ ان کا حوالہ دے دیتے.
آپ نے میرے جد اعلیٰ اور میرے والد گرامی کا حوالہ کس حوالے سے دیا ہے؟ آپ کو کوئی اور حوالہ نہیں نظر آیا؟ لیکن میں یہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، میں یہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے جو حوالے دیے ہیں اس کا ابطال ہو چکا، ہمارے پینل کے علماء نے اس کا ابطال کر دیا ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے والد گرامی کے جانشین کی حیثیت سے بھی، موجودہ سجادہ نشین کی حیثیت سے بھی میری ذمہ داری بنتی تھی کہ میں از خود آپ کے بارے میں اپنا موقف پیش کروں۔ اس لیے میں نے آج یہ اپنا موقف پیش کیا ہے، اپنے تمام تعلق والوں کو بتانے کے لیے، امت مسلمہ پر واضح کرنے کے لیے کہ دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑ شریف کا اس مسئلے میں کیا موقف ہے۔ اور ویسے میرے والد گرامی سے آپ کو اتنی محبت کب سے ہوئی؟ اتنی محبت آپ کو کب سے ہوئی؟ آپ کی اپنی نجی محافل میں جو ان کا ذکر جس انداز میں ہوتا ہے وہ مجھ تک پہنچتا رہتا ہے۔ آپ کو جو اتنی محبت ہوئی ہے، یہ بھی کوئی خاص اس کے پیچھے کوئی کاروائی ہے، یہ محبت ایسے نہیں ہو سکتی۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ یہ کاروائی آپ نے ڈالی ہے۔ دیکھیں آپ اپنے ہی فعل سے اس چیز کو سمجھ لیں کہ محبت اہل بیت سیمینار تھا عنوان، اور آپ نے معاملہ کیا کیا؟ کفر مطالبے کو لے۔ مقصد ہے کہ عنوان اور تھا لیکن کفر مطالبے آپ بولے۔ اسی طریقے سے آپ نے میرے والد گرامی اور جد اعلیٰ کو آپ نے سامنے رکھا لیکن معاملہ بالکل اور تھا۔ حالانکہ میرے والد گرامی کی ایک ربائی، اگر آپ یہ دیکھتے کہ میرے والد گرامی کی میں ایک ربائی پیش کرتا ہوں، آپ اس کی بھی تشریح کر دیں۔ سیدۃ النساء بعصمت تنہا، اللہ اکبر، سیدۃ النساء بعصمت تنہا، مخدومہ کائنات مرد و زنہا، مخدومہ کائنات مرد و زنہا، ام حسنین بنت خیر البشر است، ام حسنین بنت خیر البشر است، زہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں بعصمت تنہا کی تشریح آپ کے ذمہ ہے۔ آپ بعصمت تنہا کی تشریح کر دیں، مجھے خوشی ہوگی کہ اس میں میرے والد گرامی کس عصمت کی بات کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے؟ میرے والد گرامی کی ایک یہی چیز سامنے آئے گی جو وہ کلپ کی صورت میں آپ نے پیش کر دی، یہ بھی آپ کا دجل تھا، اور میرے ذمے یہ تھا کہ میں اس کی وضاحت کروں۔ اس کے علاوہ ایک میرے والد گرامی کی نعت ہے، اس کے 2-3 اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہے جن کی خاک پا رخ ماہ پر لگی ہوئی، ہے جن کی خاک پا رخ ماہ پر لگی ہوئی، ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی، اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی، زہرا حسین اور حسن کا غلام ہوں، زہرا حسین اور حسن کا غلام ہوں، میرے علی کی مہر ہے مجھ پر لگی ہوئی، میرے علی کی مہر ہے مجھ پر لگی ہوئی، اور میرا کفن ہو تارے ادب سے بنا ہوا، میرا کفن ہو تارے ادب سے بنا ہوا، ہو ساتھ التماس کی جھالر لگی ہوئی، ہو ساتھ التماس کی جھالر لگی ہوئی، اور میرے والد گرامی کا کفن تو واقعی اس تار سے بنا تھا، اس تار سے بنا تھا جو ادب کا تار تھا، اور آپ ایسے کفن سے محروم رہیں گے، آپ ایسے کفن سے محروم رہیں گے، کیونکہ جس کو درے زہرا سے خیرات کرم عطا نہ ہو اس کے حصے میں ایسا کفن کبھی نہیں آ سکتا، آپ اس کفن سے محروم رہیں گے۔ اور آخر میں تھوڑی سی اس شعر میں تصرف کر کے میں نے ان حالات کے پیش نظر رعایت وہ کی ہے، وہ بھی آپ کی نظر کہ ٹکر نہ لے تو آلے محمد سے ہوش کر، ٹکر نہ لے تو آلے محمد سے ہوش کر، دوزخ میں جھونکتی ہے یہ ٹھوکر لگی ہوئی، دوزخ میں جھونکتی ہے یہ ٹھوکر لگی ہوئی۔ واہ جی واہ، یہ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ میرے جد اعلیٰ پیر سید مہر علی شاہ صاحب گیلانی
رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، اس کتاب کے نام میں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی؟ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ اس کی ترکیب سے آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا چاہتے ہیں؟ پیر صاحب تصفیہ کرانے کے در پہ ہیں، کن میں؟ سنی و شیعہ میں، اور آپ سوائے نفرت کے بیج بونے کے کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تک آپ نے جو جسارتیں کی کسی حوالے سے بھی آپ نے کی ہوں، چاہے وہ حضرت ابو طالب ہوں، چاہے حضرت علی ہوں، چاہے حسنین کریمین ہوں، چاہے مخدومہ کائنات ہوں، جو جسارتیں آپ نے کی ہیں کس کے کہنے پہ کی ہیں؟ کیوں کی ہیں؟ آپ کے اپنے جو دربار شریف ہے آپ کا، جس سے آپ کی نسبت ہے، یہ جلالی نسبت جو آپ کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے پاس تشریف لائے، آپ کے اساتذہ بھی آپ کے پاس آئے، آپ نے اپنا کروفات دکھانے میں اس وقت بھی کوئی کسر نہ چھوڑی، آپ نے جس انداز میں اپنے پیر صاحب کو، شریف کے سجادہ نشین کو ڈیل کیا اور اپنے اساتذہ کو ڈیل کیا، وہ انداز بھی آپ خود ہیں، اور آپ کے اساتذہ اور آپ کے شیخ طریقت وہ جس انداز میں آپ کے دروازے سے باہر نکلے اور جو کچھ انہوں نے باہر نکل کے اپنے تاثرات کا اظہار کیا، وہ بھی ہم تک پہنچ چکا ہے۔ آپ کسی نسبت کی حیا نہیں کر رہے۔ اگر آپ کو کسی نسبت کی حیا نہیں، ہم کس چیز کی حیا کریں؟ اللہ اگر آپ مخدومہ کائنات کی ذات پر نہ بولتے تو اللہ کی قسم ہے میں کبھی بھی یہ زبان استعمال نہ کرتا۔ اللہ میں ایسی زبان کا روادار ہوں ہی نہیں، میں ایسی زبان کبھی بھی، میرا انداز یہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ میرے والد گرامی اور میرے جد اعلیٰ کے نام سے جو آپ نے باتیں کی ہیں، کم از کم ان سے رجوع کر لیں، کیونکہ ہم اولاد موجود ہیں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جو میرے والد گرامی کے حوالے سے کہیں اپنے باطل عقیدے کے اس بات میں، یا وارث کا لفظ بولا اس نے۔ جد اعلیٰ کے حوالے سے ہم برداشت کر لیں، اور آپ نے ایک جگہ پہ تو پیر میل شاہ صاحب کے وارث ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ آپ کس حوالے سے آپ ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کے والد گرامی کا وارث ہو سکتا ہوں؟ آپ کے کسی حوالے سے بھی والد گرامی کا میں وارث ہو سکتا ہوں؟ میں خود موجود ہوں، میرے آباء و اجداد موجود تھے، میرے افراد خانہ موجود ہے، جو بھی وارث ہیں وہ ہم ہیں۔ آپ کہاں سے وارث نکلے بھائی؟ آپ کو تو آپ کی سنیت خانہ ذات میں بھی اب کوئی شاید شمار نہ کرے۔ ہر چند کہ میں اہل سنت کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، میرے پاس ٹھیکیداری کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ اگر یہ ٹھیکیداری کا سرٹیفکیٹ ہوتا تو میں آپ کو اہل سنت سے خارج کر چکا ہوتا۔ میرے پاس ہے کوئی نہیں، اور نہ کبھی ہم نے اس ٹھیکیداری کی بات کی ہے، اور نہ کبھی ہم اس کے خواہاں ہوئے ہیں کہ ہمیں اہل سنت کا ٹھیکیدار سمجھا جائے۔ نہ ہم اہل سنت کے ٹھیکیدار ہیں، نہ کسی کو ٹھیکیدار مانتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں کوئی ہو یا کوئی ہندوستان میں ہو، ہم کسی کو ٹھیکیدار نہیں مانتے۔ آج اس حوالے سے آپ تک جو گزارشات میں پہنچانا چاہ رہا تھا وہ میں پہنچا رہا ہوں، اور آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ میں نے اپنے تمام تعلق والوں کو، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ مریدین مبایعین ہوں، میں انہیں سب کو یہ کہتا ہوں کہ ہر چند کہ اس سے زیادہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، لیکن کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ حضرت اعلیٰ گولڑوی کی ذات والا صفات کے حوالے سے جو اپنا انتساب میرے جد اعلیٰ سے کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹر اشرف جلالی سے مکمل طور پر لا تعلق ہو جائیں، مکمل طور پر۔ میں اپنے جد اعلیٰ کے حوالے سے مریدین مبایعین کے لیے یہ پیغام چھوڑتا ہوں، انجمن مہریہ نصیریہ کے تمام کارکن سن لیں، چیئرمین سن لیں، تمام ایگزیکٹو باڈی کے جو ارکان ہیں وہ سن لیں، یہ میرا پیغام ہمارے تعلق والوں تک پہنچائیں کہ ڈاکٹر اشرف جلالی
ان کے ساتھ آپ بالکل قطع تعلق کر لیں اور بالکل نہ ان کے کسی پروگرام میں جائیں، نہ انہیں اپنے پاس کسی پروگرام میں دعوت دیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب پر کوئی بات کرنی، ڈاکٹر صاحب کو گالیاں دینی، یہ چیز بھی بالکل میں اجازت نہیں دیتا۔ علمی اختلاف ہونا اور بات ہے، علمی اختلاف ہونا اور بات ہے، لیکن گالیاں دینا، ہرزہ سرائی کرنا، سطحی گفتگو کرنا، اس کی بھی اجازت میں نہیں دیتا۔ کوئی بھی ہمارے چاہنے والا، ہمارے آباء و اجداد کا چاہنے والا، ہم سے وابستہ، ہمارے آباء و اجداد سے وابستہ کوئی شخص اس چیز کو دلیل نہ بنائے کہ اظہار برات کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کو گالیاں دی جائیں، اس چیز کو قطعاً دلیل نہ بنایا جائے۔ ہم ان سے اختلاف رکھتے ہیں، اختلاف رکھیں گے اس وقت تک جب تک یہ توبہ یا رجوع نہیں کر لیتے۔ اگر انہوں نے توبہ کر لی، رجوع کر لیا، ہمارا اختلاف بھی ختم۔ ہم ذاتی اناد نہیں رکھتے اور نہ رکھنا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے رجوع کر لیا اس وقت پھر ہم ویسے ہی شیر و شکر ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے۔ لیکن حضرت ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیا ہے، وہ بھی اختلاف اگر اس حد تک رہتا کہ یہ کہتے کہ یہ میرا نظریہ ہے، اپنے نظریے پر ان کے پاس دلائل ہوتے اور اس کا اتنا یہ پرچارک نہ ہوتے، اتنا پرچار نہ کرتے، تو ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یہ اس سے پہلے بھی اس موضوع پہ اس سے پہلے بھی مسئلہ مختلف ہی رہا ہے، یہ کوئی پہلی بار ڈاکٹر صاحب نے بات نہیں کی، لیکن اس انداز میں کہ عنوان محبت اہل بیت ہو اور کفر ابو طالب پر بات ہو، یہ جو چیز ہے نا، ہمیں اس سے اختلاف ہے۔ آپ یہ دو چیزیں اکٹھی نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے میرے والد گرامی اور میرے جد اعلیٰ پر آپ نے یہ جو بہتان باندھا ہے، آپ اسے آئندہ کسی صورت بھی یہ آپ کام نہ کریں۔ ہم اس کی آئندہ بھی اگر آپ نے کوئی ایسی بات کی ہم رد کرتے رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز آپ اور سن لیں کہ یہ سوشل میڈیا پر جو گالم گلوچ کا ماحول بنا ہوا ہے، یہ آپ کی ذاتی طور پر اپنی کاوش کا نتیجہ ہے۔ آپ نے اپنے جلسوں میں ایک دوسرے پر اتنے فکرے کسے ہیں کہ یہ اس عوام کی جھجک ختم ہو گئی ہے۔ اگر آپ یہ کام نہ کرتے تو یہ کسی صورت آج سوشل میڈیا پر یہ کام نہ ہوتا۔ میں اس کی آج بھی مذمت کرتا ہوں، اس کام کی میں آج بھی مذمت کرتا ہوں۔ ڈاکٹر اشرف جلالی کو گالی دینا بالکل غلط ہے، میں آج بھی یہ واضح جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن اس واضح جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے ڈاکٹر اشرف جلالی سے اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اپنی سطح پر رہ کے پوری علمی متانت کے ساتھ ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام تعلق والوں کو، مبايعین کو یہ تلقین کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے مکمل طور پر لا تعلق ہو جائیں۔ اور یہ سید اسرار الحسن صاحب جو ولی عہد بھی ہیں دربار عالیہ غوث جگانہ کے، جو اس وقت دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف تشریف فرما ہیں، میرے بھائی شمس الدین کے ساتھ، ان کے ساتھ میرا ایک خاص تعلق ہے، میرا قلبی تعلق ہے، اور انہیں میں نے دعوت دی تھی۔ یہ آج جو یہاں تشریف فرما ہے گولڑا شریف میں، یہ میری دعوت پر آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ بھی اپنے ہاں ایک پروگرام رکھیں گے اسی حوالے سے، شان مخدومہ کائنات کے حوالے سے یہ پروگرام رکھیں گے۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ تعالی شمس الدین بھی جائے گا، اور بقایا ہمارے جو ہیں تعلق والے علماء جنہیں یہ دعوت دیں گے وہ بھی شریک ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ میں نے ایک پالیسی وضع کی ہے، اس میں علماء سے کچھ رابطہ بھی کر رہا ہوں اور بقایا ان سے مشورہ بھی کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان میں ہم اس عنوان سے کانفرنس کروائیں گے، کانفرنسز ہوں گی، اور ہر جگہ پر مخدومہ کائنات کی شان کا دفاع ہم کریں گے، اور یہ دفاع کرنے کا حق ہم رکھتے ہیں۔ یہ دفاع کرنے کا حق ہر اہل ایمان رکھتا ہے، یہ صرف کوئی سید نہیں، ہر اہل ایمان اس کا دفاع کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور انشاءاللہ تعالی ایک چیز آپ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ہم فرقہ واریت کے خلاف ایک محاذ پر کام کر رہے ہیں۔ ہر صوفی قدے کا صوفی فرقہ واریت کے خلاف ہے۔ آپ نے جس انداز میں مخدومہ کائنات
کی شان میں یہ گستاخی کی ہے، جس انداز میں مخدومہ کائنات کی شان میں گستاخی کی ہے، دوسرے فریق کو موقع مل گیا ہے، انہوں نے جناب صدیق کی شان میں گستاخی کی، ان کا بھی منہ کس نے کھلوایا؟ آپ کی اس بدتمیزی نے کھلوایا۔ اگر سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کی شان میں آپ یہ نہ کرتے تو شان صدیق کے حوالے سے ان کے منہ سے بھی ایسا کوئی جملہ نہ نکلتا۔ مجھے افسوس ہے کہ ان کے بھی منہ کھلوائے آپ نے۔ اللہ کا نام ہے، اپنے اس رسول کا نام ہے جس کا آپ کلمہ فی الحال پڑھ رہے ہیں، اس کا نام ہے۔ آپ اس چیز سے باز آ جائیں، آپ رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، اور حقیقت میں یہ آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں، آپ مخدومہ کائنات کو خطا وار کہہ رہے ہیں، خطا کار کہہ رہے ہیں۔ یہ جملہ، یہ بات زیادہ مشکل ہے کہنا یا اپنے آپ کو خطا کار سمجھ لینا زیادہ مشکل ہے؟ آپ یہ سوچ کے نا، اگر آپ اپنے آپ کو خطا وار سمجھ لیں تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے، یہ آپ کے لیے آسان کام ہے۔ اس لیے میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی جب میں پاکستان آؤں گا مختلف جگہوں پر ہم ایسے پروگرامز کروائیں گے، انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھتے رہیں گے، اور اللہ کے کرم سے آپ کے اس جملے سے کہ سیدہ کائنات کے حوالے سے جو آپ نے جملہ بولا کہ وہ جس وقت مطالبہ کر رہی تھیں اس وقت وہ خطا پر تھیں، اس جملے نے اہل سنت میں بالخصوص اور سادات میں بالخصوص ایک یکجہتی کی لہر پیدا کر دی ہے۔ آج پاکستان کے تمام سادات جو مختلف دھڑوں میں منقسم تھے، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ سارے ایک مرکز پہ جمع ہو رہے ہیں۔ انہیں آج اس چیز کا احساس آپ نے دلا دیا ہے کہ اگر وہ اس مرکز پہ، اس جگہ پہ، اس پلیٹ فارم پہ یکجا نہ ہوئے تو کل کی سنیت پتہ نہیں کیا رنگ، کیا روپ دھار لے۔ اس لیے میں تمام سادات سے بھی ملتمس ہوں کہ آپ اپنے اندرونی اختلافات ختم کر کے اس پلیٹ فارم پہ یکجا ہو جائیں، اور مجھے یقین ہے کہ جب سادات، پاکستان کے سادات ہی، صرف پوری دنیا کے بھی نہیں، صرف پاکستان کے سادات ہی اگر اس جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، اس موقف پہ اظہار یکجہتی کر لیں، تو یقین کر لیں پاکستان میں ناسبیت کبھی بھی نہیں پنپ سکتی۔ بہت اچھے۔ اس لیے ان سادات کے لیے بھی میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ کا واسطہ ہے، آپ کو چادر تطہیر کا واسطہ ہے، آپ اس وقت اکٹھے ہو جائیں۔ آپ کا اکٹھا ہونا آپ کی اور ہماری اور سب کی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور آخر میں پھر بھی آپ سے، ڈاکٹر صاحب، آپ سے ملتمس ہوں، التماس کرتا ہوں کہ آپ توبہ اور رجوع کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ملتمس ہوں، التماس کرتا ہوں کہ یا اللہ ڈاکٹر صاحب کو تو توبہ کی توفیق ارزانی فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بس ٹھیک ہے، آپ دعا فرمو۔ آمین آمین آمین۔